دوستوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کا پورا نظام صرف شراب کے کارخانوں پر چلتا ہے۔ اس ملک میں فحاشی اتنی عام ہے کہ یورپ بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہاں دولہا دلہن کے ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں؟ یہاں ہر سال ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مالڈووا، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف مالڈووا ہے، یہ بلغان کے شمال مشرقی کونے پر واقع مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت سا ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں صرف دو ممالک سے ملتی ہیں، مغرب کی جانب سے رومانیہ، شمال مشرق اور جنوب کی جانب سے یوکرین سے ملتی ہیں۔ یہ یورپ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں 10 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ان کی قومی زبان رومانین، اس کے علاوہ بیلاروسین، بلغارین، پولش، رشین، یوکرینی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ یورپ کا ایک غریب ملک ہے، لیکن یہاں کے لوگ انتہائی اچھے اخلاق والے ہیں، محبت کرنے والے، غیر ملکی سیاحوں کو عزت دینے والے اور ہیلپ کرنے والے مشہور ہیں۔ پورا ملک صاف ستھرا ہے، کسی بھی جانب کچرا نظر نہیں آتا۔ اس ملک کے لوگ انتہائی محنتی ہیں، لاکھوں لوگ روزگار کمانے کے لیے دوسرے ممالک کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور کئی سال واپس نہیں آتے۔ اسی وجہ سے اگر آپ مالڈووا میں جائیں تو آپ کو ہر جانب صرف عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی، اس لیے اسے اگر صرف عورتوں کی اکثریت والا کنٹری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستوں، مالڈووا کا جھنڈا صرف 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے، لال، پیلا اور نیلا۔ اس کے سینٹر میں ایک باز بنا ہوا ہے جس کے منہ میں سلیپ پکڑا ہوا ہے۔ باز کے سینے پر سرخ اور بلیو کلر کی 2 پٹیاں اور اس کے اوپر پیلے رنگ کا بیل بنایا گیا ہے۔ بیل کے سنگ کے درمیان ایک سٹار بنایا گیا ہے۔ مالڈووا کا دارالحکومت چشناؤ ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر ملک کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ شہر کا کل رقبہ 130 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 5,32,513 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ ٹورسٹ حضرات کوشش کرتے ہیں کہ اسی شہر میں اسٹے کیا جائے۔ شہر کا نام 17 جولائی 1436 میں رکھا گیا۔ اس شہر کی زیادہ تر عمارتوں پر سفید پتھر کا کام ہوا ہے، اس لیے اسے وائٹ سٹون سٹی کا نام بھی دیا گیا۔ اگر اس شہر کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار دفعہ اس شہر کو ویران کیا گیا اور پھر آباد ہوتا چلا آیا۔ اس شہر میں 25 کے قریب یونیورسٹیز اور 12 میوزیم بھی موجود ہیں۔ یہ ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مالڈووا کا کل رقبہ 33,843 مربع کلومیٹر ہے اور اس کل رقبے کے 1.4% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے۔ دوستو، اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے رومن نسل کے لوگ یہاں آباد ہوئے۔ ان کو خانہ بدوش لوگ بھی کہا جاتا تھا۔ 1 صدی عیسوی سے 4 صدی عیسوی تک یہاں رومن امپائر کا راج رہا۔ یہاں کے لوگوں نے مسیحیت کو اپنا لیا۔ رومیوں کے بعد یہاں باستینی آباد ہوئے۔ باستینی سلطنت میں یہ ملک بہت سے ممالک کا تجارتی راستہ بھی رہا اور لوگ اسے آباد کرتے چلے گئے۔ 8ویں صدی میں یہ علاقہ بلغاریہ کا حصہ بن گیا۔ تاریخ میں اس کا نام بغداد بھی لکھا گیا۔ یہ نام عثمانیوں نے دیا تھا۔ 14ویں صدی میں یہ علاقہ ترک عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1876 میں روس نے اسے عثمانیہ سے چھین لیا اور سوویت یونین کا حصہ بنا دیا۔ 1940 میں جنگ عظیم کے دوران اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، پھر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور لوگوں کو بسایا گیا۔ 1991 تک یہ علاقہ سوویت یونین کے قبضے میں رہا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے پر یہ آزاد ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مالڈووا کی کل آبادی 25,12,758 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 135ویں نمبر پر آتا ہے، جہاں 1 کلومیٹر کے اندر 83 لوگ آباد ہیں۔ دوستو، مالڈووا میں فحاشی اتنی عام ہے کہ یورپی ملک بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہاں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لڑکیاں فحاش ڈریس کو عام زندگی میں بھی استعمال کرتی ہیں۔ نائٹ کلب سارا دن ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ شراب شرعام چلتی ہے۔ مالڈووا کا دوسرا سب سے بڑا شہر کارگوچیا ہے۔ یہ خوبصورت شہر وزٹر کی دوسری سب سے پسندیدہ جگہ مانی جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ مالڈووا کی کرنسی مالڈوون لیو ہے۔ ایک لیو پاکستانی 16.16 روپے کے برابر، جبکہ انڈین 4.92 روپے کے برابر۔ ملک کا سالانہ GDP 19.46 بلین ڈالر ہے۔ مضبوط معیشت کے حوالے سے یہ ملک دنیا کا
132वां बड़ा मुल्क कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बेचने वाले ममालिक में भी शुमार होता है। इस खित्ते पर हजारों साल से वाइन बनाकर दूसरे ममालिक में बेचने का सिलसिला जारी है। ये आज भी दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शराब बनाने वाला और फरोख्त करने वाला कंट्री भी है। यहाँ के लोग भी शराब पानी की तरह पीते हैं। ये कंट्री अपनी सबसे ज्यादा शराब रूस को फरोख्त करता है। मोल्डोवा में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में हॉस्पिटल्स बहुत कम है लेकिन सहूलियात मियारी और बहुत ज्यादा है। मोल्डोवा में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। यहाँ 22 साल की उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं। पहले मंगनी होती है, फिर शादी चर्च में की जाती है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। पादरी दोनों के हाथ किसी कपड़े से बांधता है और अहद लेता है कि सारी जिंदगी साथ निभाएंगे। तमाम लोग मुबारकबाद देते हैं। फिर नया जोड़ा चर्च से बाहर आता है और अगला प्रोग्राम मैरिज हॉल में होता है जहाँ खूब इंजॉय किया जाता है। हत्या के नया जोड़ा भी डांस करता है। आला किस्म के खानों का एहतमाम होता है और आला से आला शराब मेहमानों को पेश की जाती है। मोल्डोवा पाकिस्तान से 3500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये यूरोप का वो मुल्क है जहाँ सबसे कम टूरिस्ट हजरात आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में टूरिस्ट हजरात का रुझान इसी कंट्री में होता जा रहा है क्योंकि यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क भी है। मोल्डोवा में जाने के लिए ऑफर लेटर या इन्विटेशन लेटर का होना बहुत जरूरी है, फिर आपको बआसानी वीजा मिल जाएगा। मोल्डोवा में हर साल हजारों नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। इन बच्चों को ट्रांस सेंटर में जमा करवा दिया जाता है, फिर वहीं इनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया जाता है। तालीम दिलवाते हैं और फिर इसे मिलिट्री में भर्ती कर दिया जाता है। मोल्डोवा में ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर होती है। मोल्डोवा का कौमी मजहब क्रिश्चियन है। यहाँ की 70% आबादी क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।